الصلاة خير من النوم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے نوجوان اسلامی بھائی اور بزرگ حضرات ہیں، ان کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نوجوان اسلامی بھائی آج نمازوں سے بہت دور، ذکر و اذکار سے دور، تلاوت قرآن مجید سے دور، ماں باپ کی خدمت کرنے سے دور، رمضان المبارک کے روزے رکھنے سے دور، زیادہ تر وقت ان کے موبائل کے اندر، واٹس ایپ و فیس بک و انسٹاگرام کے اندر، اس کے علاوہ باہر کھیل کود اور لوڈو کے اندر وقت گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان سے میری مؤدبانہ اپیل و گزارش ہے کہ حضرات، زندگی مختصر ہے، جتنا ہو سکے اس مختصر سی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وقت جا رہا ہے، اندھیری کوٹری ہمارے قریب سے قریب تر آ رہی ہے، ہمارے کاندھوں پر تشریف فرما کرامن کاتبین، نامہ اعمال لکھنے والوں کے نامہ اعمال اور برائیاں کرنے والوں کے برے اعمال لکھ رہے ہیں۔ جتنا ہو سکے اچھے اعمال کریں تاکہ فرشتے اچھے اعمال لکھیں اور یہ ہمارے لیے کام آ سکے۔ وہ قبر کی اندھیری کوٹری جس کے اندر ہمیں اکیلے رہنا ہے۔ حضرات، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوششیں کریں۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا تو آپ کو روتے ہوئے پایا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو سزا دیتے ہوئے شرماتا ہے جو حالت اسلام میں بوڑھا ہو گیا۔ میں اس بات پر افسوس کرتے ہوئے رو رہا ہوں کہ پھر یہ بوڑھے مسلمان گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں شرماتے۔ لہذا ضروری ہے کہ خصوصاً بوڑھے آدمی کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عزت افزائی پر اس کا شکر ادا کرے، اللہ سے اور کرامن کاتبین، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے جو اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، سے شرمائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور اس کی طاعت و عبادت میں مصروف رہیں، کیونکہ اس کا آخری وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ جس طرح کھیتی پک جانے پر کاٹ لی جاتی ہے اور تاخیر نہیں کی جاتی ہے، اسی طرح کچھ پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کب اس کی روح قبض کرنے آ جائے۔ بوڑھا آدمی اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ کہیں سایہ نہ ہوگا۔ اے ضعیفو، اے ناتوانو، تمہارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہائیں اور تم گناہوں کا بازار گرم کرو، نمازوں کو ترک کر کے، بغیر عذر کے روزے چھوڑ کے، ان کی چوراہوں اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر غیبت کر کے، تہمت بازی کر کے، دن بھر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟
خدارا جلدی کرو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے جلدی جلدی توبہ و استغفار کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کر لو۔ اللہ عز و جل کی رحمت جوش پر ہے، ندامت کے آنسو بہا لو، جن کے دل دکھائے ہوں معافی تلافی کر لو، انشاءاللہ عز و جل جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل ہو جائے گا۔ بحوالہ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 103 تا 104۔ حضرات، آپ نے سنا کہ ہم موت کے کتنے قریب جا رہے ہیں، اور بوڑھے لوگوں کو تو اور اس کا خیال کرنا چاہیے، اور جوان اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ موت آئی، پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت و نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا جب تو اندھیری قبر میں جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، مال و زر وہاں پر کچھ نہ کام آئے گا۔ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، اور کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، پھر بڑھاپا آ جائے بات بن پڑتی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔